مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ہوٹھیں مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ہوٹھیں مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں روزوں کے مسائل۔ اللہ پاک کی رحمت سے جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے، جو مسلمان ہیں، جو اللہ پاک کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے ہیں، وہ روزے جیسی اہم ترین عبادت کو بجا لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ الکریم، پوری دنیا بھر میں مسلمان سحری افطار کرتے ہیں اور روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے ایف جین چینل کے ناظرین ہم اس روزے جیسی اہم ترین عبادت میں پیش آنے والے مسائل آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ جہاں یہ عبادت اہم ترین عبادت ہے، وہیں پر اس کے تقاضے بھی بڑے اہم ہیں۔ ایک پوری پروسیس ہے، ایک پورا طریقہ ہے، ایک پورا انداز ہے جو اسلام اور شریعت نے ہمیں مکمل بیان کیا ہے کہ کس سچویشن میں کیا مسئلہ ہوگا، کیا اس کا سولوشن ہوگا، کیا اس کا حل ہوگا، اور کس طرح ہمیں اس روزے کو کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ کئی سارے مسائل ماشاء اللہ الکریم آپ نے جو گزرے ہوئے ہمارے ایپیسوڈ سے اس میں آپ نے جاننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ روزہ کیا ہے، روزے کے فضائل کیا ہیں، کچھ یہ چیزیں بھی بیان ہوئی۔ آئیے اب مزید سوالوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ گزارش یہ کروں گا کہ اخیر تک آپ پروگرام میں شامل رہیے گا۔ روزوں کے متعلق انشاءاللہ الکریم اہم ترین مسائل ہم یہاں پر بیان کریں گے، اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ لنک کو اپنے دوست و احباب میں بھی شیئر فرما دیجئے تاکہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے اعز و اقربا بھی روزوں کے فضائل سے آگاہی حاصل کر سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں شیخ الحدیث مولانا حامد رضا صاحب۔ ماشاءاللہ پروگرام میں اس مرتبہ بھی شریک حضور، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہے حضور آپ کی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائیں۔ بڑا ہی پیارا انداز ہے، بڑا ہی یوں سمجھ لیجئے کہ دل میں اتر جانے والا انداز ہے حضرت کا۔ اللہ پاک حضرت کو سلامت رکھیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے، پھر انشاءاللہ آج کی جو سوالات ہیں وہ میں شامل کرتا ہوں۔ نہ صرف ہمارے سوالات ناظرین عرض کروں گا، اگر آپ بھی ہم سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہوں گے، آپ اس نمبر پر ڈائل کیجئے۔ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، آپ میل بھی کر سکتے ہیں، جو میل آئی ڈی آپ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ممکنہ صورت میں ہم آپ کے مسائل کو شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضور، بڑا ہی اہم ترین یہ سوال ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کسی شخص کا فلائٹ کا سفر ہو اور سچویشن کچھ ایسی ہے، جیسے کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا واضح کروں کہ کوئی بندہ انڈیا سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے، سحری کا ٹائم ہے، وہ اس کو فلائٹ میں مل رہا ہے، تو یہاں سوال یہ ہے کہ اس شخص پر روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اگر اس کو روزہ رکھنا ہے تو سحری کے معاملات کیا ہوں گے؟ یا آیا وہ پورا وقت اس کا جو فلائٹ میں گزر رہا ہے تو اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص فلائٹ میں ہے یا کسی بھی جگہ ہے تو سحری کے وقت تک ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو سحری کا وقت بیان کیا ہے کہ صبح صادق تک جی سحری کا وقت ہے، تو اس سے پہلے سحری کرنی ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر فلائٹ میں ہیں تو فلائٹ جس شہر کے اوپر ہے اس شہر کے وقت کا اعتبار تو نہیں کر سکتے، کیونکہ
सूरज के तुलू और गुरूब होने, सनराइज़ और सनसेट होने का जो टाइम है वो नीचे वालों के एतबार से अलग होगा और जो ऊपर है उसके एतबार से अलग होगा। सूरज अगर निकल रहा है तो जो ऊपर है, फ्लाइट के अंदर है, ऊंचाई पर है, तो उसे सूरज जल्दी निकलता हुआ दिखाई देगा, जबकि जो नीचे है उसे कुछ देर के बाद सूरज नज़र आएगा। जी। तो इसी तरह सहरी के वक्त के अंदर भी फ़र्क आ सकता है। अगर कोई शख्स फ़्लाइट के अंदर है तो उसे फिर जहाँ मौजूद है वहीं के वक्त का एतबार करना होगा और उसी वक्त के हिसाब से उसे सहरी करनी होगी। ओके। हाँ, ये है कि सफ़र में हैं तो सफ़र के अंदर शरीयत मुतहरा ने ये भी इजाज़त दी है कि रोज़ा छोड़ सकते हैं। ठीक है। रोज़ा छोड़ सकते हैं मतलब ये है कि रमज़ान मुबारक के अंदर उस वक्त रोज़ा न रखे, उसकी क़ज़ा रमज़ान गुज़रने के बाद कर ली जाए। तो ये भी शरीयत मुतहरा ने गुंजाइश रखी है, जबकि आदमी सुबह सादिक़ के वक्त मुसाफिर हो, ठीक है, यानी जब सहरी का वक्त हो उस वक्त वो हालत सफ़र में हो। ये नहीं कि उसे दिन के वक्त सफ़र करना है, 10 बजे निकलना है, 11 बजे निकलना है और वो सहरी ना करे कि मुझे तो सफ़र करना है। तो अब इस सूरत के अंदर वो सफ़र रोज़ा छोड़ने के लिए रुख्सत नहीं बन सकता। सही। अच्छा, इससे मुराद भी हुजूर शरई सफ़र है या फिर शहर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है या शहर ही में घूम रहा है? बाज़ों का शहर भी जो है वो 30-30, 40-40 किलोमीटर का होता है, तो इससे मुराद कौन सा सफ़र है? इससे मुराद शरई सफ़र है, यानी आदमी जब 92 किलोमीटर के लिए निकला और उसका इरादा डायरेक्ट 92 या उससे ज़्यादा दूर जाना है, ठीक है, तो वो शरई सफ़र कहलाएगा और वो शरई मुसाफिर कहलाएगा। और इस सूरत में अगर वो सफ़र की हालत में है, सुबह सादिक़ के वक्त, सहरी के वक्त वो सफ़र की हालत में है, तो उसे गुंजाइश है कि वो उस दिन का रोज़ा छोड़ सकता है। लेकिन रख लेना बेहतर है कि रमज़ान मुबारक के अंदर माहौल बना होता है और सब लोग रोज़ेदार होते हैं, तो इस तरह माह रमज़ान में रखेगा तो यूँ आसानी भी हो जाएगी। अब फिर जो है वो नफ्स सुस्ती करता है और जहन नहीं बन पाता है, चलो आज रखूँगा, कल क़ज़ा रख लूँगा, परसों क़ज़ा रख लूँगा, तो इस तरह फिर आदमी लेट करता रहता है। तो बेहतर यही है कि अगर सफ़र के अंदर कोई ऐसी आजमाइश की सूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, जैसे कि आजकल सफ़र बहुत आसान हो चुके हैं। आपने जैसे अर्ज़ किया कि वो फ़्लाइट के अंदर है, तो फ़्लाइट का सफ़र खैर इतना मुश्किल नहीं होता, तो कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक ही के अंदर रोज़ा रख लें। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी बात माशाअल्लाह की सफ़र में भी अगर चाहें तो रोज़ा रखे बंदा तो सवाब मिलेगा, और माह रमज़ान में वैसे ही इबादतों पर सवाब बढ़ जाते हैं। बहरहाल जो रुख्सत है वो भी माशाअल्लाह हज़रत ने बयान फरमाई। अच्छा हुज़ूर, इफ़्तार के मुतालिक इसी तरह का एक सवाल है कि इसमें रहनुमाई फरमाई कि मेरा सफ़र है किसी शहर की तरफ और तकरीबन 8-10 घंटे का सफ़र है। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ इफ़्तार के वक्त से तकरीबन 1-2 घंटे पहले, और मैंने जहाँ पहुँचना है वो 10 घंटे का सफ़र है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रात में 9 या 10 बजे तक वहाँ पहुँच रहा हूँ या 11 बजे पहुँच रहा हूँ, तो मैंने इफ़्तार कहाँ करना है? यानी फ़्लाइट में ही करना है या फिर फ़्लाइट से उतरने के बाद करना है? तो ये भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है कि अब मैंने उतरना है तो जहाँ उतरा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ, जिस शहर का इरादा है वहीं पर उतर कर मुझे इफ़्तार करना है, तो सही क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स सफ़र के अंदर है, फ़्लाइट के अंदर है और उसकी फ़्लाइट वहाँ पर पहुँचेगी रात 9 बजे 10 बजे, तो वहाँ पर वो 10 बजे जाकर इफ़्तार करे, ऐसा नहीं है। बल्कि हुक्म ये है कि हवाई जहाज़ के अंदर जहाँ भी सूरज गुरूब हो जाए, दौरान सफ़र सूरज गुरूब हो जाए और सूरज गुरूब होने का ऐसा यकीन हो जाए, तो इसका वक्त इफ़्तार का वही है और ये उसी वक्त इफ़्तार कर लेगा। ठीक है, क्योंकि जिस जगह आदमी मौजूद होता है उस जगह का एतबार है। अब ये फ़्लाइट के अंदर मौजूद है तो अगरचे नीचे शहर वालों के एतबार से इफ़्तार का वक्त हो गया है, लेकिन अभी ये फ़्लाइट के अंदर इसको सूरज नज़र आ रहा है, तो इसके लिए तभी सनसेट हुआ ही नहीं है, गुरूब आफ्ताब नहीं हुआ है। तो जब सूरज गुरूब हो जाए तो ये इफ़्तार कर ले। सही, माशाअल्लाह करीम। चलिए नाज़रीन किराम, जो फ़्लाइट में समझे कि ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं वो भी हैं, और इसी तरह जो दीगर भी इस तरह के ज़राए से सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रेन के सफ़र हैं, ये भी बड़े तवील आजकल होने लगे हैं, और इसके अलावा दीगर भी जो है वो कोई बाई रोड जा रहा है, कार से जा रहा है। तो बहरहाल ये हमें ज़रूर सीखने को मिल रहा है कि रोज़ा रखना चाहिए और इसके सवाब को हासिल करना चाहिए।
حضور ایک اور سوال یہاں پر جو میرے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو سانس کی پرابلم ہے، اگر تھوڑا سا ہیلدی ہوتا ہے یا کہیں اونچائی پہ چڑھ رہا ہے تو سانس کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ سانس کی پرابلم ہے اور بندہ وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے، اور اگر وہ کلی کر رہا ہے اور کچھ قطرات اس کے حلق میں اتر جاتے ہیں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا یا باقی رہے گا؟ اگر سانس لیتے ہوئے حلق سے پانی نیچے اتر جائے اور اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، اب اگرچہ وہ پانی غلطی سے نیچے اتر گیا ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جان بوجھ کر اس نے اپنے حلق کے نیچے پانی نہیں اتارا ہے، پھر بھی شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اسے اس وقت روزہ دار ہونا یاد تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسے روزے کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ کچھ بھی نہیں ہے اس پر۔ ہاں اگر اس کے حلق سے نیچے غلطی سے پانی اتر گیا اور اس وقت اس کے مائنڈ کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ میرا روزہ ہے، تو اس صورت کے اندر پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بہار شریعت میں صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کلی کر رہا تھا اور بغیر ارادے کے پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور وہ پانی دماغ کے اوپر چڑھ گیا، تو فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جب کہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح ماشاءاللہ۔ حضور یہ بھی میں غور کر رہا تھا کہ کئی مسائل میں آپ نے یہ ایک جو جملہ ارشاد فرمایا کہ روزہ دار ہونا یاد ہو تو یہ حکم ہے، تو حضور اس میں اسلام کا بھی کتنا حسن ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ کیا بیان فرمائیں گے کہ بندے کو یاد ہی نہیں ہے تو اس پر وہ حکم بھی عائد نہیں ہو رہا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بلکہ حدیث پاک میں تو اس شخص کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لے، بھول کر کچھ پی لے، اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا۔ کیا بات، سبحان اللہ، یعنی کیسی بندوں پر کرم نوازی ہے مولا تعالیٰ کی کہ اگر بندہ بھول جائے اور بھول کر غلطی کر لے، روزہ دار ہونا اسے یاد نہیں ہے اور روزے کے اندر کوئی چیز اس نے کھا لی، کچھ پی لیا، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو روزہ کی قضا کرنی ہوگی، نہیں، بلکہ بھول کو معاف رکھا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جس نے کھایا پیا اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا۔ سبحان اللہ، کیا حسن ہے اسلام کا، کیا شریعت مطہرہ کے احکام ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ایک مدنی پھول ہمیں اس مسئلے سے اور اس انداز سے، اس فطرت سے ملتا ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ یا شریعت اسلامیہ بھول کو معاف کر دیتی ہیں تو بندہ بندے کی بھول کو کیوں نہ معاف کرے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ حضور ایک اور غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، آج انشاءاللہ آپ کے اس پروگرام کی بدولت یہ غلط فہمی امید ہے کہ کئی ناظرین کی حل ہوتی، دور ہوتی بھی دکھائیں گی، کیونکہ ڈرپ جو لگاتے ہیں، بوٹل بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ بوٹل لگواتے ہیں، تو کبھی کمزوری سی فیل ہو رہی ہوتی ہے تب بھی بوٹل لگ جاتی ہے، کبھی زیادہ بخار آ گیا یا XYZ جو بھی پرابلم ہو، چونکہ ایک تو ہوتا ہے منہ سے پانی ڈالنا اور ایک ہوتا ہے نسوں کے ذریعے لگانا، تو وہ بھی پوری بوٹل ہوتی ہے، اور بعض اوقات کمزوری میں جو لگائی جاتی تو اس سے واقعی میں لگانے کے بعد بندہ تھوڑا سا صحت مند بھی، یعنی اس کو تھوڑا سا اچھا فیل ہونے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی بندہ ایڈمٹ ہوتا ہے تو اگر کھانا پانی اس کو نہیں دے سکتے تو ڈریپ کے ذریعے اس کی وہ کھانا پوری کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ساری سچویشن ہوتی ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، روزہ اس صورت میں ٹوٹے گا جب کہ پیٹ کے اندر منفذ کے ذریعے کوئی چیز اندر جائے۔ منفذ مینس یعنی جو بڑا سوراخ ہے، منہ ایک سوراخ ہے، اس کے ذریعے کوئی چیز پیٹ میں گئی، یا دماغ کے اندر کوئی چیز چڑھ گئی، ناک کے ذریعے، ناک کے بڑے سوراخ ہیں تو ان بڑے سوراخوں کے ذریعے کوئی چیز اگر دماغ تک پہنچ گئی، پیٹ تک پہنچ گئی، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو ڈرپ جب لگوائی جاتی ہے تو یہاں پر کوئی بھی چیز اس منفذ کے ذریعے معدے تک، پیٹ تک نہیں پہنچتی ہے، بلکہ یہ مسام کے ذریعے جسم کے جو باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان دواؤں وغیرہ کو پہنچایا جاتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی روزے کی حالت میں تیل کی مالش کر لے تو اگر مالش کی جاتی ہے بدن پر تو مالش کرنے کے کچھ دیر کے بعد وہ تیل جو ہے وہ اندر سرایت کر جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح تیل کی مالش کرنے سے
روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح ڈرپ اگر کوئی لگواتا ہے روزے کی حالت میں تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں بھی روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس سچویشن میں حضور کیا فرمائیں گے کہ کوئی بندہ صرف بھوک کا احساس نہ ہو، اس وجہ سے ڈرپ لگا رہا ہے؟ کیونکہ اس طرح کی بھی ڈرپ جو ہے وہ ہوتی ہیں کہ وہ اگر لگا دی جائے تو اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا، تو اس صورت میں بھی کیا یعنی اس کو اجازت ہے اس طرح اس وجہ سے ڈرپ لگانے کی؟ اگر روزے کی حکمت کو سمجھا جائے اور روزے کے مقصد کو سمجھا جائے تو یہ چیز روزے کے مقصد کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے۔ روزہ آدمی رکھتا ہے اس لیے تاکہ اسے بھوک کا احساس ہو، تاکہ اسے پیاس کا احساس ہو، ورنہ اگر صرف بھوکا پیاسا رکھنا کچھ دیر کے لیے مقصود ہوتا تو شریعت مطہرہ کا یہ حکم کیوں نہیں ہو جاتا کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا روزہ رکھ لو، بھوکا پیاسا 1 گھنٹہ بھی رہا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن ایک پورا ڈیوریشن اس کا دیا گیا کہ اس پورے ڈیوریشن میں آپ کو کھانے پینے سے دور رہنا ہے تاکہ تمہیں احساس ہو، بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو۔ اور جب آدمی بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو وہ گناہ کی طرف نہیں بڑھتا، اس کا دل گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں کہ بندے کے اندر یہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے، تقوی کا پہلا اسٹیپ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو جب بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا تبھی تو وہ روزے کے ثمرات، روزے کے جو فوائد جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ حاصل کر پائے گا۔ تو ہمیں یہ تو سمجھنا چاہیے کہ روزے کے فوائد کیا ہیں، روزے کے مقاصد کیا ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ جو مقصد ہے اگر وہی فوت ہو گیا تو اس کے فوائد کیسے حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ بھوک کی کمی جو ہے وہ محسوس نہ ہو تو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں روزوں کے مقاصد کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور ایک اور سوال یہ ہے کہ کوئی سو رہا ہے اور سوتے میں اس کے دانتوں سے خون نکلا یا منہ میں سے کسی بھی حصے سے خون نکلا اور اس کے حلق سے اتر گیا اور وہ نیند ہی میں ہے، لیکن فوراً جب اس کی نیند کھلتی ہے ایک مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میرے روزے کا کیا حکم ہے، تو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اور ویسے بھی جو ہے وہ روزے کی حالت میں دن میں سونے کا ایک عجب ٹرینڈ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اگر دانتوں کے اندر خون نکل گیا اور خون نکلنے کے بعد وہ حلق سے نیچے اتر گیا، چاہے خون تھوک کے برابر ہے، تھوک سے کم ہے، تھوک سے زیادہ خون ہے، لیکن جب حلق سے نیچے اترا ہے تو اس کا جو مزہ ہے، ٹیسٹ ہے، وہ حلق کے اندر باقاعدہ محسوس ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے خون کم ہو، زیادہ ہو، تھوک سے زیادہ ہو، تھوک کے برابر ہو، لیکن خون اگر حلق سے نیچے اترا اور اس کا ٹیسٹ حلق کے اندر معلوم ہو رہا ہے تو اس صورت کے اندر خون حلق سے نیچے اترنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر کسی کے دانتوں سے خون نکلا لیکن حلق سے نیچے اترنا اس کو معلوم نہیں ہوا، احساس نہیں ہوا، اور حلق کے اندر اس کا ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خون کا حلق سے اترنا معلوم ہو یا حلق کے اندر ذائقہ محسوس ہو، جیسا کہ سوال کیا گیا، تو اس صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ سوتے ہوئے ایسا ہوا ہو۔ اور ایسے روزے کی پھر رمضان کے بعد قضا رکھنا ضروری ہے، کفارہ اس روزے پر نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہی حکم بیداری کی حالت میں بھی ہے یا سوتے کی حالت میں؟ یہ حکم بیداری کی حالت میں بھی ہے کہ اگر بیداری کی حالت میں اگر کسی کے دانتوں سے خون نکلا بیماری کی وجہ سے، پائریا کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، اور یہ خون اس کے حلق سے نیچے اتر گیا اور حلق کے اندر ٹیسٹ اس کا معلوم ہوا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے اگر کبھی دانتوں کے اندر خون آ بھی جائے تو اس کو باہر کر دیا جائے، تھوک دیا جائے تاکہ وہ حلق سے نیچے نہ اتر پائے۔ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری رہنمائی ہو رہی ہے FGN چینل کے ناظرین۔ امید ہے کہ کافی علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہوں گے کہ روزے میں اگر یہ سچویشن آ جائے، ابھی تک نہیں آئی لیکن اگر آ جائے تو علم ہمارے پاس پیشگی ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کچھ صورتیں کچھ لوگوں کے لیے ایک دم نہیں ہو کہ نہیں جناب ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا ہوا نہیں، تو نہیں ہوا، لیکن شریعت مطہرہ نے وہ مسائل بھی بیان کر دیے کہ اگر نہیں بھی ہوئے لیکن کبھی ہو جائے تو بندے کے پاس اس کا حل ہونا ضروری ہے۔ تو اسی نیت سے آپ ان احکام کو نہ خود صرف
سیکھیں بلکہ دیگر عاشقان رسول تک بھی آپ پہنچانے کی کوشش کریں۔ حضور ایک اور سچویشن ہے، ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ کوئی شخص روزہ دار ہے، کسی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور بے ہوشی کے عالم میں کسی اور نے اس روزہ دار کو پانی پلا دیا، اس کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بے ہوشی کے عالم میں گیا اور کسی نے پانی پلا دیا، تو آیا اس کا قصور نہیں بھی تھا، لیکن شریعت اسلامیہ کا اس شخص کے روزے کے متعلق کیا حکم ہے؟ ایسا آدمی جو بے ہوش ہو جی اور اس کو پانی پلا دیا گیا ہو تو روزہ تو بہرحال اس کا ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ حکم ہے کہ اس پر روزہ توڑنے کا کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا، چونکہ اس نے اپنے ارادے سے جان بوجھ کر روزہ نہیں توڑا ہے بلکہ کسی نے اس کو پانی پلا دیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان گزرنے کے بعد اس روزے کی قضا کرے۔ ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی اور وہ اس کے حلق میں چلی گئی، اب اس نے تو وہ چیز لے کر اپنے حلق میں ڈالی نہیں ہے بلکہ کسی نے وہ چیز پھینکی اور اس کے حلق میں چلی گئی، تو فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی سو رہا ہے، اب سوتے سوتے اس نے پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھولا ہوا تھا اور پانی کا قطرہ اس کے حلق سے نیچے اتر گیا، تو ان تمام صورتوں کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس پر کفارہ لازم نہیں ہے، وہ اس روزے کی قضا رمضان کے بعد کر لے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال یہ حضور کہ روزے کی حالت میں اگر بندے کی نماز قضا ہو جائے تو کیا وہ نماز قضا ہو جانے کا اثر اس کے روزے پر بھی پڑے گا، یا روزہ ایک الگ عبادت ہے، نماز ایک الگ عبادت ہے؟ اگر نماز قضا کی ہے تو کیا معاملات ہیں، آپ ذرا اس پر رہنمائی فرمائیں۔ یقیناً روزہ ایک جدا فرض ہے اور نماز بھی ایک الگ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں دیکھا جائے تو دونوں الگ الگ ہیں، الگ فرائض ہیں، مگر روزہ کے اندر صرف ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صرف کھانے پینے اور جماع سے رک جائیں، بلکہ روزے میں ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ جس طرح دیگر ایام کے اندر گناہوں سے بچنا ضروری ہے، روزے کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ سبحان اللہ۔ کہ آپ دن بھر روزہ میں ہیں، آپ حالت عبادت میں ہیں، اب عبادت کی حالت میں آپ گناہ بھی کر رہے ہیں، اور نماز چھوڑنا یہ تو سخت کبیرہ گناہ ہے، یہ تو حرام ہے۔ ایفیکٹ یہ آئے گا کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ مکروہ ضرور ہوگا، مگر روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ البتہ روزے کی جو روحانیت ہے، روزے کی جو نورانیت ہے، جو اس سے دل کے اندر تقوی آنا تھا، وہ تقوی پھر اس روزے سے نہیں آئے گا اور اس کے وہ فوائد حاصل نہیں ہو پائے گے جو ہونا چاہیے تھے۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں ہمیں شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور بطور خاص فرائض کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضور ہمیں اپنے نوجوان سن رہے ہوں گے، عجب سا ٹرینڈ ماہ رمضان میں چل جاتا ہے کہ راتوں میں جاگنا ہے اور دن میں جو ہے وہ سونا ہے، 2-3-4 گھنٹے کچھ کام کاج کر لیا تو ختم ہو گیا۔ تو ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جو ماہ رمضان میں ظہر اور عصر نیند میں گزار رہی ہوتی ہے، یعنی فجر اگر پڑھ بھی لی، کچھ لوگ تو ایسا بھی ہے کہ فجر سے پہلے ہی وہ سو جائیں گے، کوئی جلدی کام پہ جانا ہے، سحری جلدی کر لی پھر سو گئے، تو اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہوتے۔ تو بڑی پیاری رہنمائی ہوئی ایف جے چینل کے ناظرین، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایک تو اصل روزہ ہے، ایک نور روزہ ہے، تو ہمیں دونوں کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ نہ صرف روزہ رکھنا ہے بلکہ روزے کے جو تقاضے ہیں، جو لوازمات ہیں، جو اس سے حاصل ہونے والی روحانیت ہے، جو فوائد ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید احکامات کو بھی بجا لائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ 30 دن ہمیں ملتے ہیں، یہ 30 دن ملتے ہیں کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور اللہ پاک کو راضی کرنے والے سارے کام جو ہمارے لیے ممکن ہے، ہمارے سامنے ہیں، ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ کہ افضل عبادت حدیث پاک میں اس کو قرار دیا گیا ہے کہ افضل عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم سحری کر کے سو جائیں اور افطار سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر افطار کر لیں تو ہم نے مشقت کہاں برداشت کی؟ اس عبادت کی جو حلاوت تھی، اس عبادت کا جو لطف تھا، وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ ہمیں یہ تو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ روزہ کیا چیز ہے، روزہ ہوتا کیسے ہے۔
ہم تو صرف سحری کر کے سوئے ہیں اور افطار کے وقت اٹھ گئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رہنا چاہیے میرے FGN چینل کے ناظرین کہ رمضان المبارک میں جہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ملتا ہے کہ نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، وہیں پر گناہ کا جو عذاب ہے اور گناہ کی وجہ سے جو بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہے یہ بھی اور بڑھ جاتی ہے، وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو گناہوں کے وبال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ماہ رمضان کی قدر کرنی چاہیے، اور ماہ رمضان ہمیں نیکیوں کے اندر اور گناہوں سے بچ کر کے گزارنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، سوالات کافی ہیں، وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے حضور کی الیکٹرک لیب ہوتی ہیں یا اس طرح کی کئی فیکٹریز ہوتی ہیں جہاں پر کچھ ورک ایسا ہوتا ہے، مشینیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہاں دھواں وغیرہ جو ہے وہ اڑ رہا ہوتا ہے، لیب بھی ہوتی ہیں، فیکٹریاں بھی ہوتی ہیں، تو اب کوئی روزہ دار ہے اور وہ دھواں جو کیمیکلز اس میں شامل ہوتے ہیں وہ اگر اس کے اندر جا رہا ہے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے، اس کا کام ہی ایسا ہے، تو اس صورت میں روزے پر کیا اثر آئے گا؟ دھواں ہے، اسٹیم ہے، اگر یہ خود بخود جو ہے وہ منہ کے اندر جا رہا ہے تب تو اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر دھوئیں کے قریب جا کر دھواں اپنے منہ میں لے رہا ہے، ناک کے ذریعے اس کو کھینچ رہا ہے، تو اس صورت میں اگر اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دھواں ہو یا گرد و غبار ہو، یہ اگر حلق کے اندر یا دماغ کے اندر اپنے آپ چلے جائیں جی، اور روزہ دار نے اپنے ارادے سے ان کو دماغ کے اندر نہ کھینچا ہو، حلق کے اندر نہ چڑھایا ہو، تو فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اس وقت روزہ دار ہونا یاد تھا اور روزہ دار نے اپنے ارادے سے جان بوجھ کر اگربتی، لوبان یا اور کسی بھی قسم کی کوئی اسٹیم ہے اس کو اگر اپنے منہ کے ذریعے، اپنی ناک کے ذریعے اگر اوپر کھینچا ہے تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے جی۔ FGN چینل کے ناظرین جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، فیکٹریز وغیرہ میں ہیں یا یوں بھی گھر میں کبھی لوبان خوشبو کے لیے سلگایا جاتا ہے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ مسئلہ ضرور ذہن میں رکھیں اور اس احتیاط کے ساتھ اپنے روزے کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک آخری سوال یہ آپ کی خدمت میں ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کیا اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھ سکتی ہے؟ اور رمضان کے روزے کے متعلق بھی ارشاد فرما دے، کیا دونوں روزوں کے متعلق شوہر کی اجازت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو شوہر بیوی سے دور کسی اور شہر میں ہو تو ایسی صورت کے اندر بیوی کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ اجازت کے بغیر ہی نفل روزہ رکھ لے، شوہر سے پوچھے بغیر نفل روزہ رکھ لے، کیونکہ منع جو آیا ہے یہ منع کا حکم اس وقت ہے جب کہ شوہر موجود ہو۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں پھر شوہر کے حقوق کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس لیے ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے عورت کو یہ پابند کیا ہے کہ وہ بغیر شوہر کی اجازت کے نفل نہ رکھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شوہر دور ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ بخاری شریف اور اس کی شرح عمدۃ القاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ عورت نفل روزہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، یعنی جب شوہر شہر کے اندر ہو، گھر میں ہو، اگر وہ مسافر ہو تو عورت کے لیے بغیر اجازت روزہ رکھنا جائز ہوگا، کیونکہ مسافر ہونے کی صورت میں پھر اس کے حقوق کا وہ تعلق بیوی کے ساتھ نہیں رہتا۔ اور رہی بات رمضان المبارک کے روزوں کی اور رمضان کے جو قضا روزے ہیں، جیسے کسی عورت پر رمضان کے روزے قضا ہیں، رکھنا باقی ہیں، تو ان دونوں صورتوں کے اندر اس کے لیے شوہر کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان صورتوں میں اگر شوہر منع بھی کرے کہ نہیں آج تم روزہ نہ رکھو، آج رمضان کی قضا آج نہ کرو کل کرنا، تو ایسی صورت میں اگرچہ شوہر منع کرے پھر بھی عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بغیر شوہر کی اجازت کے رمضان کا قضا رکھے، کیونکہ وہ اس کے ذمہ فرض ہے، اسے جلد از جلد جو ہے وہ اس کو ادا کرنا ہے، تو چاہے رمضان کا روزہ ہو
یا رمضان کی قضا ہو، اس کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری رہنمائی۔ امید ہے کہ جو اسلامی بہنیں ہمیں سن رہی ہیں ان کو معلومات حاصل ہوئی ہوں گی، اور اس مسئلے سے جہاں ماشاءاللہ کیا حکم ہے، اجازت کی ضرورت ہے نہیں ہے، وہ بیان ہوا، وہیں پر آپ مدنی پھول بھی اس سے حاصل کر سکتے ہیں کہ اسلام نے شوہر کے حقوق کا کتنا خیال رکھا ہے، کہ نفل عبادت ہے جو آپ کے متممات میں سے ہے، مکملات میں سے ہے، کہ آپ کی فرض عبادتوں کو مزید کمپلیٹ کرنے کے لیے ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، لیکن اسلام نے ان چیزوں میں اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ یوں سمجھیے کہ اس کو جو عورت سے فوائد حاصل ہونے ہیں، اگر اس میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو اسلام نے جو عورت ہے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ اس چیز کو ترک کر دیں اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھے۔ تو یہاں پر یہ مدنی پھول ملتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسلامی بہنیں اپنے شوہر کے حقوق کو پامال کر دیتی ہیں، معمولی سی غلطیاں، معمولی سی باتوں پر گھر چھوڑ کے چلے جانا، دیگر معاملات کرنا، تو ان ساری چیزوں کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر شوہر ہے، اللہ پاک نے جن کو یوں سمجھیے کہ جن کا نکاح ہوا ہے، شوہر عطا فرمایا ہے، اور شوہر کے حقوق اس پر ہیں، تو اس کو ضرور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جی چینل کے ناظرین، سوالات اور بھی ہیں لیکن ہمارے پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پھر مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ماہ رمضان کو نیکیوں میں اور عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ پھر ملاقات کریں گے۔ ایف جی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کیا مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر